جناب حکیم مزمل صاحب، شہد کے اہم اجزاء کیا ہیں؟ کیوں آخر یہ ایسا جوہر ہے اور خلاصہ گل و برگ ہے کہ یہ ہر بیماری کے لیے تقریباً شفا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا مختلف پھلوں اور پھولوں سے بننے والے شہد کے فوائد بھی مختلف ہوتے ہیں اور مختلف بیماریوں کے لیے بھی مختلف شہد زیادہ مفید ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ شہد کو شفا قرار دینا، جی، اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ قرآن مجید میں بھی شفا ہے، شہد میں بھی شفا ہے۔ میں چند دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ یہ لفظ شفا قرآن مجید میں کیسے اور کس انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر لفظ شفا جو ہے وہ کیسے ہے؟ تو 4 مقامات ایسے ہیں جن میں لفظ شفا سورۃ یونس میں آیت نمبر 57 ہے، جی، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی شفا، ایک نصیحت آئی اور دلوں کی شفا آئی، اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ کیا بات! دوسری ہے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 82۔ جی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہم نے قرآن میں اتارتے ہیں، جو انہوں نے آیت پڑھی، جی، وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ واہ! قرآن مجید کے لیے بھی یہی لفظ شفا لفظ استعمال ہوا ہے، پہلے بھی جو ہے وہ قرآن کمال مجید کے ہے۔ لیے لفظ شفا استعمال ہوا۔ پھر سورۃ حامیم السجدہ، اس میں آیت نمبر جو ہے وہ 44 ہے، اس میں ہے تم فرماؤ وہ جو قرآن ہے جی، ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد جس کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں، شہد کے لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل، آہا، اپنے رب کی متعین کی ہوئی جو راہیں ہیں وہ چل کر تیرے لیے نرم اور آسان کی گئی ہیں۔ آہا، جو سبحان راہیں اللہ۔ تیری ہیں وہ تیرے لیے آسان واہ، کی واہ، گئی واہ۔ ہیں۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے، سبحان اللہ۔ رنگ برنگ ایک چیز اس کے پیٹ سے نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ہے۔ پھر یہ شفا بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کے لیے، واہ واہ، جو توجہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ اس کو شفا کیسے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل گئی، تو وہ ساری اس آیت میں ہے۔ جی، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرا خیال ہے ہمیں کچھ دیر کے لیے اسی لمحے کا مزہ لینا چاہیے کہ اللہ نے شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈالی۔ سبحان اللہ، کوئی شک نہیں۔ اس سے میٹھا کوئی بات ہی نہیں ہے، اس سے میٹھا کوئی لفظ ہی نہیں ہے بے شک، کہ اے شہد کی مکھی تیری کیا شان ہے، تیرا کیا مقام ہے کہ اللہ نے تیرے دل میں بات ڈالی۔ اور وہ بات کیا ڈالی کہ تیری یہ راہیں ہیں، ہاں ہاں، ایسے جانا ہے۔ شہد کی مکھی کی ایک خاصیت ہے، یہ کسی کو چھیڑتی نہیں ہے، کیا بات! یہ جو اپنی راہ ہے اسی پہ چلتی اسی راہ پہ چلتی ہے، کیونکہ اس کو اس کے رب نے اس راہ پہ لگایا ہے۔ اچھا، یہ تو مومن میں بھی یہ صفت ہونی چاہیے۔ جی، وہ پھر میں آگے اس کے ساتھ ہی اس کی مثال عرض کروں گا کہ مومن اور شہد کی مٹھاس کس طرح سے ہے۔ واہ، لیکن پہلے یہ مٹھاس آئی کیسے؟ جی، کیونکہ شہد کی مکھی اللہ کی بتائی ہوئی راہیں مس نہیں کرتی، واہ، جو اس نے راہ اس کے لیے بنائے ہیں ان میں رکھتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے۔ بے شک۔ کوئی پھل یہ نہ کہہ دے کہ شہد صرف میری وجہ سے بنا ہے، ہائے، انار سبحان یہ نہ اللہ، کہہ دے سبحان کہ اللہ۔ پھل یہ شہد میری وجہ سے آیا ہے، انگور یہ کہہ دے یہ شہد تو میری وجہ سے بنا ہے، جی، یا کوئی بھی گلاب کہہ دے کہ یہ شہد میری طرف سے جو ہے آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہر طرح کی رنگ، آہا، ہر طرح کی سبحان خوشبو اور ہر طرح کی افادیت کے پھل پہ جا کے بیٹھ۔ پھر جب ہر طرح کا ذائقہ مکس ہوگا تو پھر اس کے بعد جا کے یہ شہد بنے گا۔ یہی چیز اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، مومن ہر کوئی اپنی اپنی خوشبو رکھتا ہے، اپنا اپنا رنگ رکھتا ہے، اپنا اپنا انداز رکھتا ہے، انداز سخن رکھتا ہے، اس کی خوشبو کا انداز کچھ اور ہے۔ لیکن شہد بننے کے لیے آپ کو سب ذائقوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا۔ واہ واہ واہ، سب ذائقے جب اکٹھے ہوں گے، ایک جگہ پہ جمع ہوں گے، پھر وہ شہد بنے گا۔
تو ایک تو شہد میں شفا آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ تفریق نہیں ہے، واہ یہ تقسیم نہیں سبحان ہے، اللہ۔ یہ جمع کیا ہوا ہے، اور جمع کیا ہوا ہے اللہ کی حکم کے مطابق جمع کیا ہوا ہے۔ اور شہد کی مکھی کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان راہوں کے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حیات الحیوان میں لکھتے ہیں کہ شہد کی مکھی جو ہے نا، یہ ایک ایسی خاصیت ہے، یہ جس پھل سے رس لے لیتی ہے نا، جی وہاں بھی ایک نشان چھوڑ جاتی ہے، اچھا تاکہ دوسرے چھتے والی کو مکھی جو آئے تو اس کو پتہ چل کیا جائے کہ بات اس سے ہے؟ شہد لے گیا ہوا واہ واہ واہ، ہے، استعمال ہو چکا ہوا ہے۔ اچھا، اور پھل کا کچھ نہیں بگڑتا؟ جی کچھ نہیں بگڑتا، واہ۔ اس میں سے کوئی افادیت میں کمی نہیں آتی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ شہد کی مکھی اس کو لگ جائے تو اس میں بھی شفا بہتر ہو اور زیادہ جاتا ہو ہے۔ جاتی ہے۔ بہت خوب۔ شہد میں شفا آئی کیوں، ہم یہ صرف جی۔ دیکھنے کی جان کر رہے ہیں۔ شہد میں شفا آنے کی ایک ہی وجہ ہے کہ شہد اپنے رب کی بتائی ہوئی راہیں مس نہیں کرتی، بے شک۔ وہ ان چیزوں پر گامزن رکھتی ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکھی کو کیسی شان عطا فرمائی ہے۔ آپ کبھی اس کا چھتا دیکھیں، کسی کمال انجینئر کی جو ہے نا وہ ایک کمال ذہن کی ایک کوئی شک کیفیت نہیں۔ سمجھ آتی ہے۔ کمال۔ ہر خانہ اپنے جو ہے وہ زاویے کے حساب سے اور پورا اپنے ایک سائز کے مکمل یونٹ ہے۔ مکمل یونٹ ہے، بلکہ یہاں تک تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو چھتا ہے نا جی وہ مکمل ایک سلطنت ہے، آہا، اس میں بادشاہ بھی رہتا ہے، واہ واہ، اس میں وزیر بھی رہتے ہیں، کارندے بھی ہیں، اس میں کارندے بھی ہیں، اس میں کام کر رہے ہیں۔ اور اس سلطنت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ سلطنت کسی نکھٹو مکھی کو نہیں رہنے دیتی ہے، واہ واہ واہ، جو کام نہیں سبحان کرتی یہ اللہ، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے۔ واہ واہ واہ، یہ سارا سبق اللہ نے فرمایا دھیان کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، تو ہمیں دھیان کر لینا چاہیے سبحان اللہ۔ کہ جو بھی شفا اگر لینی ہے تو ہمیں دھیان کرنا پڑے گا، جی ہاں، ہمیں توجہ کرنی پڑے گی، پھر اس مناسبت کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس سے شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم نے اس کو شفا دینے والا اس لیے بنایا کہ یہ اس کی اطاعت اور فرما برداری میں موجود رہتا ہے۔ واہ 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 واہ،